مطیع اللہ جان صاحب نے منیب فاروق صاحب کی کلاس لے لی ہے. یہ میں نے منیب فاروق کے ساتھ کیا تھا. منیب فاروق صاحب جو ہیں وہ ٹویٹر پہ آ گئے کہ آپ کے لیڈر. تو میں نے کہا بھائی عمران خان میرا لیڈر نہیں ہے, عمران خان اس ملک کا سب سے مقبول لیڈر ہے. اسلام آباد سے یہ خبریں تو آ رہی ہیں نا کہ یہ عمل نہیں ہوگا فیصلے پر, وہ بھی کہہ رہے ہیں میں نے بھی یہی خبر دی ہے, میں کیا کروں. مطلب دیکھیے نا, بات یہ ہے کہ اس کے لیے آپ کو ایسے پکڑ کے کندھوں سے یہ کہنا پڑے گا کہ بھائی یہ ٹھیک ہے کیا یہ ہو سکتا ہے کیا, بولنا بول آئینے بول, تو بولتا کیوں نہیں ظالم, یہ کرنا پڑے گا. تو پھر جا کے آپ کہیں گے اب میں کیا کروں, میں ہاں ہے غلط ہے. ہاں وہ کہہ رہے ہیں کہ اس فیصلے کا کیا لینا دینا تھا 90 روز پہ الیکشن والا. یہ بتا رہے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ روکے گی. مطلب اسٹیبلشمنٹ کیوں روکے گی بھائی, مطلب اس فیصلے کا اسٹیبلشمنٹ سے لینا دینا کیا ہے. السلام علیکم, میں عبدالستار, آپ الگ نیوز دیکھ رہے ہیں. طارق متین ہمارے ساتھ ہیں. مطیع اللہ جان صاحب نے منیب فاروق صاحب کی کلاس لے لی ہے اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ آپ اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے جو نمائندے بن کر آتے ہیں اور عدلیہ کو دھمکیاں دے رہے ہیں یہ بند کیجیے. اس پر بات کریں گے, لیکن اس سے پہلے آپ سے درخواست ہے چینل کو سبسکرائب کریں. سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ گھنٹی ضرور بجا دیجیے. وہ بار بار ڈنڈے کی بات کر رہے ہیں. کلاس لے لی ہے, اچھا اپنے دیں کوشش کی ہے. ہاں ٹھیک ہے, صحیح ہے. اب ہم اس پر بات کر لیتے ہیں. دیکھیے مطیع اللہ جان صاحب جو ہیں وہ, میں صدیق جان, ارشد شریف, ہم سب جب وہاں موجود بھی تھے تب بھی بات ہو رہی تھی, اس کے علاوہ بھی بات ہوئی. ایک چیز میں نے دیکھی کہ مطیع اللہ جان صاحب سے کچھ چیزوں پر کچھ لوگوں کو ضرور اختلاف ہوگا, لیکن جن لوگوں کو اختلاف ہوتا ہے وہ لوگ بھی ایک بات کرتے ہیں کہ اپنے پرنسپلز کے حساب سے مطیع اللہ جان ٹھیک تھا, ٹھیک ہے, اور ان کا یہ بھی کہنا ہے جہاں تھا وہیں کہ کھڑا ہے. ہاں جہاں تھا وہیں کھڑا ہے, وہ اپنے اصولوں پر کھڑا ہوا ہے. تو وہ اس بات کی ضرور تعریف کرتے ہیں. یعنی کچھ چیزوں پر, جیسے مطیع اللہ جان صاحب جب سوال کرتے ہیں, اسلام آباد ہائی کورٹ میں اسپیشلی جب کر رہے تھے, جب ارشد شریف والا معاملہ تھا, اس کے علاوہ باقی کچھ اور لوگوں والا تھا, کہ وہ مائک بالکل ایسے چلا جاتا ہے. اعزاز سید صاحب بھی ایسا کرتے ہیں. تو وہ ٹھیک ہے, لیکن اپنے اصولوں پر. تو مطیع اللہ جان صاحب نے اس سے پہلے ایک لٹری فیسٹیول تھا, اس لٹری فیسٹیول میں دھویا تھا طبیعت کے ساتھ عادل شاہ زیب کو. آپ کو اگر یاد ہو تو وہ انہوں نے کہا کہ یہ ایک ایسے شخص کا جو اغوا تھا اس کا انٹرویو کیا تھا, اور عادل شاہ زیب کی انہوں نے وہاں پر طبیعت صاف کی تھی. اب کی بار ان کے ہاتھ کے نیچے اور ان کے تجربے کے نیچے آیا ہے منیب فاروق, ٹھیک ہے نا. اور منیب فاروق جو ہیں وہ پچھلے کچھ دنوں سے, یہ میں نے منیب فاروق کے ساتھ کیا تھا, منیب فاروق صاحب جو ہیں وہ ٹویٹر پہ آ گئے کہ آپ کے لیڈر. تو میں نے کہا بھائی عمران خان میرا لیڈر نہیں ہے, عمران خان اس ملک کا سب سے مقبول لیڈر ہے. میں نے کہا میں ووٹ کس کو دیتا ہوں, میں سپورٹ کس کو کرتا ہوں, یہ الگ بات ہے, لیکن آپ یہ جو لے کر آ گئے نا, اس کا مطلب ہے آپ کے پاس جو آپ سے سوال ہوا اس پر دلیل ہے ہی نہیں. آپ کا لیڈر, تو مطلب پھر آپ بولیں کہ نواز شریف آپ کا لیڈر, اسٹیبلشمنٹ آپ کی لیڈر, آپ اسٹیبلشمنٹ کے لیے کام کرنے والے کارکن. پھر آپ ایسے کریں کیونکہ آپ پر جو الزام مسلسل لگ رہا تھا, اب بھی وہی الزام اسی طرح سے لگ رہا ہے, وہی کام جو کر رہے تھے وہی کر رہے ہیں, اور وہی کرنے. مطلب ایک بندہ بیرسٹر ہوتے ہوئے انڈر ڈیورس انٹرویو لے لے, ٹھیک ہے, اور اس کے بعد وہ 2 بار انکار کرے, اور پھر وہ شیخ رشید سب کچھ بتا دے. تو یہ تو ان کا آپ نے حال دیکھ لیا موصوف کا. اور یہ جب میں نے کئی بار کیا نا کہ یار یہ کرتے, تو انہوں نے پروگرام میں کہا ہاں لوگ مجھے کہتے ہیں کہ میں یہ کرتا ہوں, بھائی میرے پاس تو خبر ہے, میں خبر دے دیتا ہوں. تو یار آپ ایک وکیل بھی ہیں, آپ ایک پروگرام اینکر بھی ہیں, آپ چلیں صحافی بھی ہوں گے, ٹھیک ہے, لیکن آپ جو ہے وہ جی دیکھیں وہ تو جی ایسے ہے, یہ جو کر رہے ہیں آپ مسلسل. اور اب آپ یہ بتا رہے ہیں جی اسٹیبلشمنٹ نے فیصلہ کر لیا ہے, ڈنڈا چلے گا, بلکہ چلنا شروع ہو گیا ہے, ڈنڈا ایسے ہوگا, ڈنڈا ویسے ہوگا. مطلب پتہ نہیں آپ کو ڈنڈے کے بارے میں کیسے اتنا کچھ پتا چل رہا ہے کہ ڈنڈا چلنا شروع ہو گیا ہے. مطلب پورے ملک میں جو خبریں ہیں صحافیوں کی وہ دے رہے ہیں, آپ کہہ رہے ہیں بیٹھے وہ ڈنڈا چلنا شروع ہو گیا ہے. تو مطلب کیا ہے یہ؟ اسلام آباد سے یہ خبریں تو آ رہی ہیں نا کہ یہ عمل نہیں ہوگا فیصلے پر, وہ بھی کہہ رہے ہیں میں نے بھی یہی خبر دی ہے, میں کیا کروں. اچھا مطلب بات یہ ہے کہ آپ کیا ہیں اپنی تعلیمی قابلیت کے اعتبار سے؟ بیرسٹر, ٹھیک ہے, آپ ایک صحافی ہیں, اور کیا آپ ایک وہ رپورٹر ہیں جو اخبار میں بائی لائن دے گا؟ آپ کیا وہ رپورٹر ہیں جو ٹیلی ویژن پہ کھڑا ہو کے بیپر دے گا؟ آپ پرائم ٹائم شو کرتے ہیں؟ نہیں ہے نا.
آپ ایک پرائم ٹائم شو کر رہے ہیں, آپ شو میں ایز این اینالسٹ بیٹھ رہے ہیں, تو جو انالیسز ہے اس میں کیا ہے جی اب اسٹیبلشمنٹ یہ کرے گی, یہ تو آپ کی خبر ہو گئی, ٹھیک ہے. اب اس خبر پر آپ کا چاہیے انالیسز, تجزیہ. تو وہ تجزیہ بطور صحافی, بطور ایک جمہوری ملک کا شہری, ایک آزاد شہری کیا ہوگا؟ وہ تجزیہ یہ ہوگا کسی بھی حال میں کہ اسٹیبلشمنٹ جو اپنے منہ سے کہتی ہے کہ ہم اے پولیٹیکل ہیں, ہمارا سیاست سے لینا دینا نہیں ہے, وہ اگر یہ کریں گے تو یہ غلط ہے. یہ جملہ سنا آپ نے منیب فاروق کے منہ سے؟ اس کے بعد جب اصرار کیا گیا کاشف عباسی صاحب کی جانب سے تو انہوں نے یہ کیا کہ دیکھیں غلط تو ہے نا. ہاں مطلب دیکھیں نا, بات یہ ہے کہ اس کے لیے آپ کو کوئی دوسرا ایسے پکڑ کے کندھوں سے یہ کہنا پڑے گا کہ بھائی یہ ٹھیک ہے کیا یہ ہو سکتا ہے کیا؟ بولنا, بول آئینے بول, تو بولتا کیوں نہیں ظالم, یہ کرنا پڑے گا. تو پھر جا کے آپ کہیں گے اب میں کیا کروں, میں ہاں ہے غلط ہے, ہاں یہ والی تو حالت ہو جاتی ہے. مطیع اللہ جان صاحب نے ٹویٹ کر کے لکھا ہے کہ کالے کوٹ کے بہروپ میں اسٹیبلشمنٹ کے چند ڈاکیے اصولی اور آئینی موقف اپنانے کی بجائے عدلیہ کو دھمکی کے پیغامات پہنچا رہے ہیں. نجم سیٹھی کا بال بوائے انتہائی ڈھٹائی کے ساتھ تجزیے کے نام پر اسٹیبلشمنٹ کا ڈسپیچ رائٹر بنا ہوا ہے. کہنے کو موصوف ایک وکیل اور صحافی ہیں, مگر کبھی کم از کم عوام کے لیے کبھی رپورٹنگ نہیں کی. اب آپ ایک اور چیز دیکھیے, یہ جو منیب فاروق صاحب ہیں یہ ابھی بیٹھے ہوئے تھے اپنے یوٹیوب چینل کے علاوہ, ایک پروگرام تو چلا نہیں طلعت صاحب کا ریڈ لائن, وہ نہیں چلا. کیوں؟ وہ تو مجھے تمام کہانی پتا ہے, میں نے اپنی یوٹیوب ویڈیو میں بتا بھی دی پوری کی پوری کا. لیکن مطلب اس ادارے کی اگر 3 بڑوں کو جتنا پتا ہے نا, تو انڈیویجولی اپنی اپنی جگہ اس سے زیادہ کہانی وہ مجھے پتا ہے, وہ میں ساری بتا چکا. اس کا جو حصہ چھپانا تھا وہ بھی چھپا چکا. اب میں آپ کو بتاؤں, یعنی اس ادارے میں بیٹھ کے پروگرام کرتے ہوئے منیب فاروق کو بھی نہیں پتا ہوگا اتنا. اب تو خیر وہ چھوڑ چکے, ان کو بھی اتنا نہیں پتا ہوگا جتنا مجھے پتا ہے اس ادارے کے بارے میں. تو مطلب ممکن ہے کہ بس علیم خان سے کم پتا ہو, ٹھیک ہے. تو یعنی میں نے اس ادارے کے ایک بڑے کو میں نے بتایا کہ یہ ہوا ہے, پھر اس نے مجھے معلوم کر کے مزید چیزیں بتائی ہیں. تو میں آپ سے کیا عرض کر رہا تھا کہ اب یہ بیٹھے ہیں طلعت صاحب کے یوٹیوب چینل پہ, وہاں بیٹھے اور وہاں بیٹھ کے یہ بتانے لگے کہ پتہ نہیں کسی ٹی وی شو میں یا کسی فلم میں ایک ڈائلاگ تھا کہ تمہارے پاس بھلے اتنا پیسہ ہو, اتنی طاقت ہو, لیکن تمام بندوقوں والے میرے پاس ہیں. یہ کاشف عباسی کے پروگرام میں بھی کر چکے ہیں, یہ انہوں نے کیا, ٹھیک ہے نا. اور جو ہے وہ انہوں نے کہا تھا کہ یہ مثال تھوڑی چینج کریں, یہ نہ دیں, ٹھیک ہے. تو یہ انہوں نے کیا. اب یہ جو مطیع اللہ جان صاحب کہہ رہے ہیں یہ وہی ہے نا, آپ بیٹھ کے بتا رہے ہیں. سمینہ نے ان کے ساتھ کیا کیا, یہ وہی پھر اسٹیبلشمنٹ یوں ہوگا, ڈنڈا چلے گا, ایسے ہوگا. سمینہ نے ان سے کہا اسٹیبلشمنٹ کو آپ خدا نہ بنائیں. ایک ڈنڈا پہلے اترا کب تھا جو آپ کہہ رہے ہیں ڈنڈا اٹھا لیا؟ ڈنڈا کبھی ہاتھ سے اترا تھا؟ رکھا گیا تھا؟ تو وہ تو رکھا ہی نہیں گیا تھا. تو یہ جو آپ کر رہے ہیں یہ اس وقت باقاعدہ وہی واقعی ڈسپیچ رائٹر والا کام ہے. یہ ہوگا, یہ ہوگا, یہ ہوگا, یہ ہو رہا ہے. آپ کیا ڈرانے کے لیے بھیجے گئے ہیں؟ مخصوص حالات میں آپ وہ والی گاڑی ہیں جو ریڈ زون میں بھیج دی گئی تھی, آپ اس گاڑی کی انسانی شکل ہیں جو سوشل میڈیا پہ ٹیلی ویژن پروگرام پہ بھیج دی جائے گی, اس گاڑی کی انسانی شکلیں ہیں. فیصلے پر عمل کیوں نہیں ہونا چاہیے؟ مطلب بھائی میں تو سیدھا یہی جواب ہے, یہ سوال نہیں ہے, یہ جواب ہے کہ فیصلے پر عمل کیوں نہیں ہونا چاہیے. یا تو پھر اور مطلب یہ کیا بتا رہے ہیں, کون روکے گا؟ اسٹیبلشمنٹ روکے گی, ٹھیک ہے. یہ بتا رہے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ روکے گی. مطلب اسٹیبلشمنٹ کیوں روکے گی بھائی؟ مطلب اس فیصلے کا اسٹیبلشمنٹ سے لینا دینا کیا ہے؟ وہ کہہ رہے ہیں کہ اس فیصلے کا کیا لینا دینا تھا 90 روز میں الیکشن والا. ہاں تو مطلب یہ تو وہی تو میں پوچھ رہا ہوں. یہ اس بندے کو وکیل ہوتے ہوئے, اس بندے کو تجزیہ کار ہوتے ہوئے, اور ایک مقام اس کو مل گیا اگر, تو اس بندے کو یہ پوچھنا چاہیے کہ بھائی یہ کیسے ہو سکتا ہے. تو یہ تو بیٹھ کے مطلب اس پورے سسٹم کی موکری مذاق اڑانا عجیب غریب کام ہے. اور میں ان کے ساتھ جو ہے وہ دنیا نیوز میں کام کر چکا ہوں, تو میں تھوڑا سا جانتا ہوں. مجھے بڑی حیرانی ہوتی ہے جو یہ کام کر رہے ہیں. اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ججز عمران خان کی حمایت میں کھل کر سامنے آ گئے ہیں, تو پھر ریاست نے بھی کھل کر سامنے آنے کا فیصلہ کیا ہے کہ عمران خان قومی سلامتی کا مسئلہ ہے. عدلیہ کو پیغام دے دیا گیا ہے کہ آپ نے اپنا زور لگا لیا ہے, اب ذرا ہمارے ساتھ زور آزمائی کر کے. اسے کہتے ہیں صحافیوں کا انجینئر محمد علی مرزا. اچھا, صحافیوں کا
انجینئر محمد علی مرزا. مطلب کیا کمال ہے یار, کوئی تھوڑی سی بھی رہ جائے نا یہاں پر بھی یا یہاں پر بھی تو بندہ یہ باتیں نہیں کرتا, مطلب دل میں ہی رکھ لے اور ٹھیک ہے بتا دے. تو ایک تو ان کو تھوڑا سا لحاظ کرنا چاہیے اپنے بیرسٹر ہونے کا, صحافی ہونے کا. دوسرا, متی اللہ جان کی جو نون لیگ کے کچھ لوگ آ گئے سامنے, اور نون لیگ کے لوگ آ کر کیا کر رہے ہیں, وہ آئے ایک صاحب اور آ کے کہتے ہیں متی اللہ جان دن بدن صدیق جان سے بھی بدترین, بد تہذیب اور بدتمیز ہوتا جا رہا ہے, اللہ ہدایت دے. اب یہی جو موصوف ہیں جنہوں نے یہ بات کی ہے, نون لیگی سپورٹر, یہ بڑے مزے سے بتاتے تھے کہ شاہد خاقان عباسی اور انجینئر خرم دستگیر یہ متی اللہ جان کے گھر گئے, میاں صاحب کا پیغام دیا, بہت اچھا کیا. متی اللہ جان نے صحافت پر کبھی کوئی کمپرومائز نہیں کیا ہے, حق کے ساتھ کھڑے رہے ہیں. نواز شریف, انہوں نے اپنی رائے بدل, ٹھیک ہے, نواز شریف. اب نواز شریف کہاں ہے؟ نواز شریف کی پوزیشن بدل گئی ہے, ٹھیک ہے, نواز شریف کے سپورٹرز کی پوزیشن بدل گئی ہے, کو عزت دو, یہ سب بدل گیا ہے. تو اب یہ کمال آپ لوگ کر رہے ہیں, متی اللہ جان تو وہیں پہ کھڑا ہوا ہے. آپ دیکھیے کہ میں تو کہوں گا قاضی فائز عیسیٰ, قاضی فائز عیسیٰ کس کے گھر گئے تھے ملنے کے لیے کہ آپ پہ حملہ ہوا, آپ کو مارا پیٹا گیا, اسد طور کے گھر گئے تھے, یاد ہے آپ کو؟ اور یہ تمام لوگ بلاول وغیرہ سب مل کے اسد طور کے گھر گئے تھے. اور اب ان سے بندہ پوچھے کہ وہ اسد طور ابھی بار بار عدالت آ رہا تھا, شکریہ قاضی فائز عیسیٰ کر رہا تھا, اور پھر بار بار گرفتار ہو رہا تھا. مطلب بندہ پوچھے کہ آپ لوگ گئے اب اس کے گھر, یہ تمام لوگ گئے اس کے گھر, یہ قاضی فائز عیسیٰ گئے اس کے گھر. اب مطلب ان لوگوں نے پوزیشنز بدلی ہیں. یہ لوگ ثابت ہوئے ہیں موقع پرست. وہ تو اپنی جگہ کھڑا ہوا ہے, اسد طور بھی, متی اللہ جان بھی, ظلم کے خلاف اب بھی آواز اٹھا رہا ہے. وہ مطلب ان لوگوں کو آنی چاہیے, اور ساتھ میں منیب فاروق صاحب کو آنی چاہیے. لیکن مجھے لگتا ہے کہ اس میں کوئی بھی چینج آنے والا نہیں ہے. اچھا, ان کی خبر ٹھیک ہو سکتی ہے؟ ہاں, اب آ جائیے آپ خبر کی طرف. دیکھیے یہ جو ہے نا, یہ خبر بالکل ٹھیک ہو سکتی ہے. اگر خبر ٹھیک ہوئی تو کیا ہوگا؟ خبر ٹھیک ہوئی تو کیا ہوگا, پھر اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ ریئیکشن آئے گا. اچھا, ریئیکشن کتنا آئے گا؟ ریئیکشن کتنا آئے گا کا جواب یہ ہے کہ دیکھنا پڑے گا کہ پہلے بھی جب انکار ہوا تھا افتخار چودھری کی طرف سے, تو پتہ کیا چلا تھا بعد میں کہ پیچھے تھے کیانی صاحب, ٹھیک ہے نا, اشفاق پرویز کیانی صاحب, افتخار چودھری صاحب نے انکار کر دیا تھا. اب کی بار ریئیکشن آئے گا تو ہم کیا دیکھیں گے کہ یہ اندر سے کیا ہو رہا ہے. یہ بڑا امپورٹنٹ ہے, بڑا میٹر کرتا ہے. توہین عدالت والا جو کیس ہے وہ, یعنی اس میں بھی ٹائم لگے گا. جو یوسف رضا گیلانی صاحب والا چلا تھا 2.5 سال چل گیا تھا, اس کے بعد ان کو سزا سنائی گئی تھی. یہ بھی ہو سکتا ہے. دیکھیں, ہونے کو تو میں آپ سے وہی بار بار کچھ بھی ہو سکتا ہے, ٹھیک ہے. لیکن جو متی اللہ جان صاحب نے ڈسپیچ رائڈر, بال بوائے, نجم سے ٹھیکا یہ بات کی ہے, بالکل ٹھیک بات ہے. یہی موصوف وہاں پر بھی موجود تھے جب شاہزیب خانزادہ کے پروگرام میں انہوں نے یہ تمام باتیں کی تھی, ٹھیک ہے نا. اور یہی باتیں تمام کرنے کے لیے جگہ جگہ موجود ہیں. پہلے ایک صاحب تھے جو اکانومی پہ بھی تھوڑی بہت بات کرتے ہیں, وہ پیغامبر کے طور پر موجود تھے, پیغام رساں کے طور پہ موجود تھے. اب پیغامبر یہ ہیں, پیغام رساں یہ ہیں. اور شامی صاحب نے, آپ سوچیں اگر مجیب الرحمان شامی صاحب نے بھی طبیعت صاف کر دی اس وقت, ان کی بھی اور سب کی, تو پھر مطلب کہاں پہنچ چکے ہیں حالات. تو میرا یہ خیال ہے ٹو ارلی کہ یہ کیا ہوگا, کتنا ہوگا, سڑکوں پہ آئیں گے, کیسے کریں گے, ٹو ارلی, دیکھنا پڑے گا. اچھا, الیکشن کمیشن سے وہ والا کام نہیں لیا جائے گا جو 90 روز والے الیکشن میں لیا گیا تھا؟ تب بھی الیکشن کمیشن پیچھے ہٹا تھا. یہی کہا جائے گا نا کہ دیکھیں آٹونومس باڈی ہے. الیکشن کمیشن پیچھے ہٹا تھا. نہیں, اور الیکشن کمیشن نے حکومت پہ ڈال دیا تھا. الیکشن کمیشن نے آ کے عدالت کو کہا تھا تیار ہیں, فنڈز دلوا دیں, فنڈز نہیں ہیں, یہ نہیں ہے, یہ نہیں ہے. الیکشن کمیشن نے یہ کیا تھا. اب بھی الیکشن کمیشن جو فیصلہ بھی تو کیا تھا نا, الیکشن کمیشن ڈٹے گا نہیں, حلقہ بندی والا الیکشن کمیشن ڈٹے گا نہیں. الیکشن کمیشن جو ہے وہ کسی کے پیچھے کھڑا ہوگا, ڈالے گا حکومت پہ, اس پہ, اس پہ, اور یہ کرے گا الیکشن کمیشن. ہاں جی, طارق متین تھے, گفتگو آپ نے ملاحظہ فرمائی. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.